ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر فلسطین تک، لیلاً رات کے ایک حصے میں۔ اس وقت وہ 20 دنوں کا سفر تھا، لیکن اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے رات کے ایک پہر میں نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سیر کروائی۔ اور معراج شریف اس سال میں ہوئی جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مشفق چاچا ابو طالب ان کا انتقال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے۔ اللہ کریم نے آپ کے دل کو ہلکا کرنے کے لیے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کے نظارے کروائے۔ معراج کس تاریخ کو ہوئی؟ فتح الباری بخاری شریف کی شرح حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر 12 سے زیادہ اقوال ہیں، لیکن کسی قول کو ترجیح نہیں دی جا سکتی کہ یہ کون سی رات تھی۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ معراج شریف ہوئی، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر کی جو شرح ہے اس کے بارے میں، فتح الباری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لا ہجرت بعد الفتح، جس طرح فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا، یہ اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی، امن ہی امن ہو گیا تھا، اسی طرح فتح الباری لکھنے کے بعد بخاری شریف کی کوئی شرح لکھنے کی ضرورت ہی انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ یعنی اتنی جامع معنی شرح ہے کہ اور کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جیسے جید محدث مفسر محقق اگر کہتے ہیں کہ کسی قول کو کسی پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، تو پھر یہ کہنا کہ 27 رجب کو ہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو ان سے بڑا عالم کہنے کے مترادف ہے۔ اور پھر یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ معراج شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ قرآن کا جو ہے وہ اسلوب اور قرآن کی آیات، سیاق و سباق سب کچھ بتا رہا ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر مکہ مکرمہ سے فلسطین اور وہاں سے ساری سیر کروائی، تو مختلف جو مناظر ان میں دکھائے گئے۔ اس کے بعد جب واپسی ہوئی تو اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ فرمایا، آپ کی امت کا وہ بندہ جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ دوسرا تحفہ فرمایا، 50 نمازیں آپ کی امت پر فرض کی گئی ہیں۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زیادہ ہیں، پھر حضور تشریف لے گئے، پھر 10 رہ گی، پھر کرتے کرتے جب 5 نمازیں رہ گی تو جناب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جا کر کہوں کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گی۔ افسوس ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے جو سب سے مشکل کام ہے محترم بھائیوں، 5 نمازیں پڑھنا۔ کوئی کام انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پکنک کرنے جائیں گے، گھومنے پھرنے جائیں گے، دوست احباب کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، ویسے ویلے بیٹھے رہیں گے، نکمے بیٹھے رہیں گے۔ اگر مشکل ہے انسان کے لیے اس وقت میں 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے۔ جب 5 نمازیں رہ گی تو میرے رب نے کہا اے نبی محمد کریم، جو آپ کی امت میں سے 5 نمازیں پڑھے گا میں اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور اگلے حدیث مبارکہ میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اگر 50 کو آپ 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 1350 کے قریب نمازیں بنتی ہیں۔ یعنی جو بندہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ یوں سمجھے کہ اس دن اس نے 1350 نمازیں ادا کی۔ عبداللہ بن ام مکتوم کو حضور نے کہا آپ نبینا ہو، گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ آپ کہتے ہو میرے گھر میں کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، اندھیرا ہے، موذی جانور ہیں،
لیکن جب واپس جانے کا فرمایا تعال یا عبداللہ بات سنو، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا حضور اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں اذان کی آواز آتی ہے تو پھر جو تمہارا عذر ہو قابل قبول نہیں، کیونکہ تمہاری نماز پھر گھر میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کیا کریں، نماز کا لازمی اہتمام کیا کریں، کیونکہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کریم کی طرف سے آپ کے اوپر برکات، رحمت اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اور سب سے پہلا سوال بھی قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہماری نماز درست نہیں ہوگی تو محترم بھائیوں پھر ہمارا کوئی عمل درست نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم میں اور جنتیوں کو جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اپنے ساتھ دنیا میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں جنہیں وہ بہت اچھا سمجھتے تھے، کوئی کسی قسم کو ان میں عیب نہیں تھا، اور ریالٹی بھی یہ ہے، چوری نہیں کرتے تھے، ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، زنا نہیں کرتے تھے، رشوت نہیں لیتے تھے، سود نہیں کھاتے تھے، بانٹتے تھے ہر ایک بار۔ ما سلککم فی سقر، اگر سارے کام اچھے ہیں جہنم میں کیوں آئے ہو؟ تو ایک ہی جواب دیں گے، لم نک من المصلین، ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کو بھی نمازی بنا دے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو تیسرا تحفہ میرے حضور کو دیا گیا، فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی یہ ہمت رکھتا ہے کہ پوری رات ہی اللہ کی عبادت کرے؟ صحابہ نے کہا حضور ہم مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں دن کو، پوری رات تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تمہیں میں ایسی 3 آیتیں بتاتا ہوں جو اللہ کریم نے مجھے تحفے میں معراج کی رات عطا فرمائی۔ فرمایا جو رات سونے سے پہلے ان 3 آیات کو پڑھ کر سو جائے گا، اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کا ثواب ہی لکھ دیں گے۔ اب چاہے تو اللہ کریم پوری رات تہجد کا ثواب لکھ دیں، چاہے تو اللہ کریم پوری رات قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیں، چاہے تو اللہ کریم پوری رات ذکر و اذکار کا لکھ دیں۔ جو ثواب اللہ کے ہاں، یا پوری رات تو اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کر رہا ہے، یعنی اللہ کے ہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتے دیتے تھکیں گے نہیں۔ تو 3 آیتیں محترم بھائیو کون سے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے شروع ہو کر سورت کے آخر ختم ہونے تک 3 آیتیں ہیں۔ ان کو پڑھنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ 2 منٹ کے اندر جو بندہ یہ 3 آیات رات سونے سے پہلے پڑھ کر سوتا ہے، میرے حضور نے فرمایا یہ جو تحفہ مجھے رب نے دیا اس کا یہ ثواب ہوگا، پڑھ کر آپ سو گے، پوری رات اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب ہی ثواب لکھتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان آیات کو روز پڑھ کر سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔